پچھلے وقتوں کا ذکر ہے۔ ملک اسام میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا نام آرس تھا۔ آرس تھا تو ایک تاجر کا بیٹا، لیکن اسے شہزادوں کی طرح رہنے کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا لباس بھی شہزادوں جیسا ہوتا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن آرس شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا۔ کافی دور جا کر اس سے خیال آیا کہ میرے ساتھی تو پیچھے رہ گئے ہیں۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ ساتھیوں کو تلاش نہ کر سکا۔ پھر وہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف چلا گیا۔ آرس جیسے ہی جنگل سے نکل رہا تھا، تھوڑی دور جا کر اسے ایک مضبوط رسی اپنی گردن کی طرف جھکی ہوئی ملی اور وہ رسی سے لپٹ گیا تو آرس ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے رسی کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کا سانس کچھ بحال ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ رسے کا دوسرا حصہ ہوا میں غائب ہے اور وہ اسی رسے سے لٹکتا ہوا تیزی سے اوپر کی جانب جا رہا ہے۔ آرس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور نہ ہی کچھ نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو جنگل ختم ہو گیا تھا۔ اچانک رسہ کھل گیا اور وہ نیچے زمین پر آ گرا۔ گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی۔ ایک مہربان پری اس کے سامنے آئی اور اس نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ اس مہربان پری نے آرس سے مدد مانگی تو آرس نے کہا کہ میں ملک اسام کا شہزادہ ہوں۔ پری نے کہا تم شہزادے ہو تو تم ہی شہزادی پری کی مدد کر سکتے ہو۔ آرس نے کہا کہ یہ شہزادی پری کون ہے؟ شہزادی پری کے بارے میں بتایا کہ میں شہزادی پری کی کنیز ہوں اور وہ کافی بیمار ہے۔ اس کا کافی علاج کروایا ہے لیکن اسے آرام نہیں آیا۔ تو ایک حکیم نے کہا ہے کہ شہزادی کو یہ بیماری ایک خاص پھول کے سونگھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسے آرام آ سکتا ہے اگر اسے چاندی پھول کی خوشبو سونگھائی جائے۔ یہ پھول ایک جادوگر کے قبضے میں ہے اور وہ بہت سخت جادوگر ہے۔ وہاں صرف کوئی شہزادہ ہی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شہزادہ پھول لے آئے تو جادوگر سے تو شہزادی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ جادوگر شہزادے سے 2 سوال کرتا ہے۔ اگر شہزادہ ان 2 سوالوں کا جواب دے تو وہ اسے عقل مند تسلیم کرتا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ تب آرس شہزادے نے کہا کہ میں پری کی مدد کروں گا، لیکن اس جادوگر تک کیسے پہنچوں؟ پری نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ پری نے آرس سے کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ہوا میں اڑنے لگے، پھر وہ زمین پر پہنچے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ پری نے کہا دیکھو سامنے جادوگر کا محل ہے اور میں جا رہی ہوں۔ پری چلی گئی تو اچانک ایک لمبا ترنگا بندہ دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں لال اور گلے میں انسانوں کی کھوپڑیاں تھیں۔ اس جادوگر نے کہا کہ تم جھوٹ ہو، تم شہزادے نہیں ہو، میں تمہیں سزا دوں گا۔ آرس نے کہا میری بات سنو، کیا تم پیدائشی جادوگر ہو؟ اس نے کہا نہیں، پہلے میں نے جادو سیکھا پھر میں جادوگر بنا۔ اسی طرح پہلے میں نے شہزادگی سیکھی پھر میں شہزادہ بن گیا۔ پھر یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عقل مند بہادر ہوں اور میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، اس لیے میں شہزادہ ہوں۔ لیکن جادوگر نہ مانا تو آرس نے کہا دیکھو شہزادی بہت بیمار ہے اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا اور مجھے اس سے ہمدردی ہے اور میں اس کی مدد کرنے نکل پڑا۔ جادوگر نے آرس سے 2 سوال کیے۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو ایک بار پھل دیتا ہے اور اس کا کوئی بیج نہیں؟ آرس نے جواب دیا کہ یہ کیلے کا درخت ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیج ہے اور نہ ہی اس کی کلم لگائی جاتی ہے۔ یہ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے۔ جب پرانا پودا سوکھ جائے تو اس کی جگہ نیا پودا لگایا جاتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو خرچ ہوتی رہتی ہے ختم نہیں ہوتی؟ آرس نے جواب دیا وہ ہوا ہے۔ پھر وہ جادوگر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے محل میں لے گیا۔ اس کی خوب خدمت کی۔ آرس نے جادوگر سے پھول مانگا لیکن جادوگر نے کہا وہ میرے محل کے کنویں میں ہے، وہاں سانپ رہتے ہیں اور کوئی بھی وہاں اس تک نہ پہنچ پایا۔ آرس نے کہا کہ تم مجھے وہاں تک لے چلو، میں خود دیکھ لوں گا۔ جادوگر اسے کنویں کے پاس لے گیا۔ آرس نے دیکھا کہ کنویں سے روشنی آ رہی ہے۔ پوچھنے پر پتہ لگا کہ یہ روشنی چاندی پھول کی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے تو جادوگر نے کہا میں ایک منتر پڑھتا ہوں، تمہاری آنکھوں پہ پھونکوں گا جس سے تمہاری آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی اور تمہیں وہ پھول نظر آئے گا۔
اس جادوگر نے آرس کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا۔ آرس کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ وہ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اندر کنویں سے پھول نظر آنے لگا۔ پھر جادوگر نے آرس کو ایک لمبا سا رسہ دیا۔ آرس نے رسے کی مدد سے چاندی پھول کو کنویں کی تہہ سے نکالا، کیونکہ رسہ جادو کا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسہ پھول کو لپٹ گیا اور اسے رسے سے گانٹھ پڑ گئی، اور اسی طرح آرس نے رسے کی مدد سے اس جو جادوئی پھول کو کنویں سے باہر نکال لیا اور وہ پھول ہاتھ میں پکڑ لیا اور رسہ جادوگر کو واپس کر دیا۔ جادوگر حیرت زدہ ہو گیا اور خوش بھی، اور کہا تم عقل مند ہو۔ پھر جادوگر نے کہا میں تمہیں اصلی شہزادہ بنا دیتا ہوں کیونکہ تم نے بہت عقل مندی کا کام کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جادوگر نے اپنی آنکھیں بند کی اور کوئی منتر پڑھنے لگا، اور آرس دیکھتے ہی دیکھتے ایک شہزادہ بن گیا۔ آرس نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا تو جادوگر آرس کو لے کر کوکاف چلا گیا۔ آرس نے دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے انتہائی خوبصورت محل ہے، اور وہاں خوفناک دیو بھی ہیں اور خوبصورت پریاں بھی رہتی ہیں۔ تو پھر جادوگر نے دیو سے کہا جاؤ بادشاہ کو اطلاع دو، ملک اسام کا شہزادہ آرس آیا ہے۔ بادشاہ کو خبر ملی تو بادشاہ خود اس سے ملنے کے لیے آیا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ محل میں لے گئے۔ شہزادی اسی لمحے وہ پری بھی آ گئی۔ بادشاہ نے حکیم کو بھی بلا لیا۔ حکیم نے وہ پھول شہزادہ آرس سے لے کر پری کی ناک سے لگایا اور پری بالکل ٹھیک ہو گئی، اور پھر شہنشاہ نے شہزادی اور شہزادے کی شادی کر دی، اور شہزادہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے ملک واپس آیا تو اس کا باپ وہاں کا بادشاہ تھا۔ وہ اور شہزادی ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔